اسلام آباد کی اشرافیہ اور اشرف المخلوقات کے لیے دو پریمیئر کلبز ہیں، یعنی اسلام آباد کلب اور گنز اینڈ کنٹری کلب۔ یہ لوگوں کے لیے کیوں نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ آج دونوں کلبز کی کہانیاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کلب بالخصوص نیک اور شرفا لوگوں کے لیے کیوں وہاں پر ایک گھوسٹ ٹاؤن بنا ہوا ہے، کیوں وہاں پر لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کون کون سے واقعات ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اور بڑے لوگوں کی جو نااہل اولادیں ہیں انہوں نے کیا 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 ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں گنز اینڈ کنٹری کلب کی کہانی۔ گنز اینڈ کنٹری کلب جو ہے وہ پاکستان سپورٹ بورڈ کی جو زمین ہے ملکیت تھی اس کے اوپر قائم ہے، پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں، اور تقریباً 73 ایکڑ زمین کے اوپر یہ جو کلب ہے وہ بنایا گیا ہے، اور جو سرکاری افسران اور دیگر پرائیویٹ لوگوں سے ماہانہ لاکھوں اور سالانہ کروڑوں روپے وصول کرتا ہے۔ مگر ایک چیز کا اس وقت انکشاف ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ گنز اینڈ کنٹری کلب 3 کروڑ اور 20 لاکھ روپے سے زائد پراپرٹی ٹیکس کا نادہندہ ہے، وہ بھی سی ڈی اے کا، اور سی ڈی اے عام جو ہزاروں روپے کے نادہندہ ہوتے ہیں پراپرٹی ہولڈرز، یعنی ریزیڈنشل پراپرٹی یا دیگر، ان کے اوپر تو فوری ہاتھ ڈالتا ہے، نوٹس دیتا ہے، اور ان کے جو پانی اور دیگر کنیکشنز ہیں منقطع کر دیتا ہے، اور انہیں میجسٹریٹ اور دیگر عدالتوں میں گھسیٹتا ہے۔ مگر یہاں پر کیونکہ بڑے لوگوں کا یہ کلب ہے گنز اینڈ کنٹری کلب، اس کے اوپر ہاتھ بالکل نہیں ڈالا جاتا، اور 3 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد کا نادہندہ نکلا ہے، اور وہ پیسے ادا نہیں کر رہا، مگر سی ڈی اے خاموشی سے بیٹھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا انکشاف یہ ہے کہ گنز اینڈ کنٹری کلب میں جتنا بھی اسلحہ شوٹنگ رینج میں استعمال ہو رہا ہے، شوٹنگ کے لیے جو لوگ آتے ہیں شوقیہ وہ شوٹنگ کرتے ہیں، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ کیسے غیر قانونی ہے؟ کیونکہ تقریباً 34 اسلحہ وہاں پر جو پیسز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی 22 بور، 12 بور اور پسٹل اور دیگر چیزیں، ٹوٹل تعداد 34 بتائی جاتی ہے، جن کے لائسنسز ہی موجود نہیں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد یا وزارت داخلہ سے ان جو لائسنسز ہیں اس کا وہ لائسنس وصول ہی نہیں کیا گیا، اور جو کہ غیر قانونی ہے، اور غیر قانونی طریقے سے قانونی کاروبار چلایا جا رہا ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا اور کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ تیسرا گنز اینڈ کنٹری کلب کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ 73 ایکڑ سے زائد یہ زمین بنتی ہے، پی ایس بی کی زمین ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کیسے قبضہ کیا گیا۔ ماضی میں ایک چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر نوٹس لیا، سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا، اور جب کیس آیا اور اس کے تمام تر ممبران کی فہرست جمع کروائی گئی عدالت میں، تو سر فہرست ان چیف جسٹس صاحب کا نام نکلا تھا، اور پھر وہ چیف جسٹس صاحب انہوں نے ریکیوز کر لیا تھا، معذرت کر لی تھی، اور اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور اس کے اوپر پھر کافی لمبا کیس چلا تھا۔ تو 73 ایکڑ جو زمین ہے اس کے میں سے 38 ایکڑ زمین کی جو لیز کی گئی تھی اس کا ایگریمنٹ وہ غائب کر دیا گیا ہے، اور اب یہ چیز پہلے بھی متنازع تھی، تو لہٰذا اب مزید یہ متنازع ہو گئی ہے، اور اس میں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے یہ ایگریمنٹ غائب کیا گیا ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم دوسرے پریمیئر کلب کی جانب، جس کا نام ہے اسلام آباد کلب۔ اسلام آباد کلب 352 جو کنال زمین ہے اس کے اوپر واقع ہے، تقریباً 350 کنال سے زائد کا یہ رقبہ ہے، جو کہ بہت خوبصورت جگہ پر واقع ہے، راول ڈیم کے سامنے، اور پاکستان سپورٹس بورڈ یعنی کمپلیکس کے سامنے اس کی زمین واقع ہے، اور اس میں گولف کلب ہے، رائڈنگ کلب ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، اور اسلام آباد کلب کی جو بلڈنگ ہے جہاں پہ بینکوٹ ہال اور ریسٹورنٹس اور دیگر جم وغیرہ موجود ہیں، وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تمام تر جو 19، 20، 21، 22 گریڈ کے لوگ، جنہیں اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں شہر اقتدار میں، اور کافی کم قیمت، کم فیس پہ وہ
عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، مگر اس عیاشی کی زندگی گزارنے والے کلب میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ نیک اور شرفا لوگ اب وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ اب وہ نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے۔ نیک اور شریف لوگوں، بالخصوص جو آفیسرز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، بچیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں، ان کے لیے وہاں پر جانا محال ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا آخر تک۔ مگر اس جو واقعات ہو رہے ہیں جنسی ہراسانی کے، سیکچول ہیراسمنٹ کے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس تک جا پہنچے ہیں، اور پارلیمنٹیرینز نے حکومت سے جواب مانگا ہے کہ اسلام آباد کلب میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد کلب کی ممبرشپ کی تفصیل، اس کی فیسیں، کس کس کو ممبرشپ ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، وہ تمام تر تفصیل جو ہے وہ مانگ لی گئی ہے۔ اور سابق اسپیکر اور اس وقت کے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے ممبر اسد کیسر نے حکومت سے یہ سوال کیا تھا، اور اس کا کچھ جواب آیا ہے، مگر جواب غیر تسلی بخش اور غیر مطمئن نکلا ہے، اور ان سے پوچھ گچھ اس وقت جاری ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ اسلام آباد کلب کی رکھوالی کرتے ہیں، کسٹوڈین ہیں، اور ایک خاص پیٹرن کے ذریعے ایک خاص جو گریڈ کے آفیسرز ہیں، یعنی 19 گریڈ کے آفیسر اباؤ، وہ کیسے اس کے لیے ہوتے ہیں منتخب، ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے، ان کی ساکھ دے کی جاتی ہے۔ ایک 10 سال کے حامل تجربے والا یا کارڈ ہولڈر وہ سفارش کرتا ہے، جس کے بعد یہ نئے ممبر بن پاتے ہیں۔ مگر یہ جب ممبر بنتے ہیں ان کے لیے تمام تر وہاں پر سبسڈی دی جاتی ہے، کھانے پینے، جم، گولف، رائڈنگ، ہر چیز وہاں پر میسر ہوتی ہے ان کی فیملیز کے لیے بھی اور انہیں بھی، اور تقریباً مارکیٹ سے 30-40% چیزیں سستی ہوتی ہیں اور معیاری ہوتی ہیں۔ بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، اور گزشتہ دنوں 3 اگست کو وہاں پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں، مگر اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا تھا، مگر اس مرتبہ یہ بہت گھناؤنا قسم کا واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ ایک بہت بڑی شخصیت کے بھتیجے یا بھانجے نے سرزد کیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 3 اگست کو صدر مملکت کے سیکٹری کے بھانجے واصف، اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ واصف کریم نے ایک بیوروکریٹ کی 18 سالہ بچی پر ہاتھ ڈالا، جنسی ہراساں کیا، اس کے اوپر حملہ کیا، ہراس کیا، اور بچی کو شدید ذہنی دباؤ ہوا اور بچی کو ذہنی ٹارچر کیا۔ رات 9:30 بجے کے قریب واصف کریم نے، جو کہ راجہ مسعود ایک ممبر تھے اسلام آباد کلب کے، کارڈ ہولڈر تھے، ان سے ملنے آئے تھے، ان کے مہمان تھے، اور واصف کریم نے 18 سالہ بچی کو سیکچولی ہیراس کیا ہے۔ اور یہ واقعہ لائم لائٹ پہ اس وقت آیا ہے کہ جب اس بڑے شخص کی اولاد کے خلاف ایک 20 گریڈ کے بیوروکریٹ جو ہیں وہ اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ گئے ہیں، اور انہوں نے اس لڑکے کے خلاف، شاہد واصف کریم کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق لڑکی کو ذہنی ٹارچر ہوا ہے، مینٹل ٹراما کا شکار ہوئی ہے، اور کافی بچی ڈر گئی تھی کیونکہ کم عمر بچی تھی، اور اس کے اوپر اندھیرے میں ہاتھ ڈالا گیا، اور اس وقت پیرنٹس بھی وہاں پر موجود تھے، قدرے دوری پر تھے، مگر بچی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلی، اس کے پیرنٹس تھے وہ ڈنر کر رہے تھے، اس کا بھائی بھی وہاں پر موجود تھا مگر اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا، بچی باہر نکلی ہے تو واصف کریم نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا، جس کے بعد یہ معاملہ کافی دور تک گیا۔ صدر مملکت کے جو سیکٹری ہیں واصف کریم کے چچا، انہوں نے معاملے کو دبانے کے لیے کافی کوششیں کی، اور متاثرہ بچی کی جو فیملی تھی، ظاہر وہ بھی بیوروکریٹ تھے 20 گریڈ کے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا، وہ نہیں مانے، انہوں نے راضی نامہ نہیں کیا، مگر پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر عدالت سے واصف کریم نے بیل بیفور اریسٹ لے لی، ضمانت قبل از گرفتاری۔ ویسے تو عدالت سے بیل بیفور اریسٹ جب ملتا ہے تو وہ 10 دن یا 14 دن 2 ہفتوں کی BBA ملتی ہے، مگر اس کیس میں
बैक जुम्बश कलम 1 महीने की BBA मिल गई, ये मामला हो गया। उसके बाद जो सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी थे उन्होंने DG FIA और सेक्रेटरी इंटीरियर से रब्ता किया और मुतासरा फैमिली से राज़ीनामे के लिए, दबाव डालने के लिए या मुदाखलत के लिए दरख्वास्त की, जिसके बाद DG FIA ने माज़रत कर ली, सेक्रेटरी इंटीरियर ने भी माज़रत कर ली। मगर इस दौरान एक बड़ा अच्छा वाक़या, खुशगवार वाक़या पेश आया, क्योंकि सब बच्चियों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। उस सूरत हाल में चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल सामने आए और उन्होंने जो सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी हैं उनको फ़ोन करके झाड़ पिलाई, उनके साथ तल्ख़ कलामी हुई और उन्होंने कहा कि आप सदर मुमलिकत का ऑफिस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं दबाव के लिए, लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, आपका भतीजा या भांजा जो है वो गलती पे है, सेक्चुअली हैरेसमेंट में मुलव्विस है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और सदर मुमलिकत को भी आगाह किया थ्रू सम क्वार्टर्स के आपका ऑफिस जो है वो गलत तरीके के लिए और लोगों को हरासा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ गया और काफ़ी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो आपस में तकरीबन उलझ पड़ी। एक ब्यूरोक्रेसी बच्ची के तरफ थी और दूसरे जो थे वो जो हिरासा करने वाला वासिफ करीम था उसकी तरफ थे, लिहाजा दोनों अतराफ मजबूत थी और मामला काफ़ी दूर तक गया। कुछ सिविल और मिलिट्री की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इसमें एक्टिव हुई और मामले को रफ़ा दफ़ा करने के लिए कोशिशें की गई। बिलाखिर बहुत आला हुकाम इसमें इंटर हुए, उन्होंने मुदाखलत की, जिसके बाद मुतासरा फैमिली ने इज़्ज़त बचाने की खातिर मशरूत माफ़ी वासिफ करीम को दे दी है और राज़ीनामा कर लिया गया है। मगर इस किस्म के वाक़यात जो हैं इसकी वजह से शरीफ और नेक और अच्छे जो ऑफिसर्स हैं या फैमिलीज़ हैं उनके लिए इस्लामाबाद क्लब नो गो एरिया बनता जा रहा है और वहाँ अब जाते हुए लोग डरते हैं और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट हो या दीगर जो लोग हैं वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। महज सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने राजा मसूद नामी जो कार्ड होल्डर थे, मेंबर थे, उनकी रुकनीत 1 साल के लिए मुअत्तल कर दी है और वो राजा मसूद जिनको मिलने के लिए वासिफ करीम गया था, उनका ये कहना था सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट का कि राजा मसूद इसमें शामिल हो सकते थे क्योंकि उन्होंने ऐसे शख्स को यहाँ पर बुलाया जो किरदार का हल्का था और जिसने एक मासूम बच्ची के ऊपर हाथ डाला है, जिससे बच्ची जहनी दबाव का शिकार हुई। लिहाजा अब मुतालबा किया जा रहा है कि अशरफुल मखलूक़ात के लिए, अशराफिया के लिए ये क्लब बनाया गया था, मगर वहाँ पर अब शरीफ लोगों का जाना मुहाल हो गया है। आने वाले दिनों में हम इस बारे में मज़ीद आपको आगाह करेंगे। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।